بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے الپرسلان کے ایپیسوڈ 4 کو اردو میں ڈسکس کروں گی۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے الپرسلان اور اس کے جانباز ایک جگہ پہ ہاتھ دھو رہے تھے، جس کے بعد افشین الپرسلان سے کہتا ہے، آپ کے خیال سے گوہر سلطانہ کیا جال بچھانے والوں کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ الپرسلان کہتا ہے کہ پہلے قبیلے چل کر ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی، پھر ہی پتہ چلے گا کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم ہے یا نہیں، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ اسی دوران ایک سفید گھوڑا وہاں سے بھاگتے ہوئے جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی الپرسلان کا گھوڑا، جس کا نام کاراوے ہوتا ہے، وہ بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر الپرسلان کے جانباز بھی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سفید گھوڑا کسی جانب جا رہا تھا اور الپرسلان کا گھوڑا بھی مسلسل اس کے پیچھے ہی تھا، جس کے بعد وہ سفید گھوڑا ایک کنویں کے قریب آ کر رک جاتا ہے۔ اسی دوران کنویں کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، جسے سن کر الپرسلان کہتا ہے، کیا تم نے بھی آواز سنی کاراوے؟ جس کے بعد وہ اپنی تلوار نکال کر کنویں کے قریب جاتا ہے۔ جب وہ کنویں کے اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکی موجود ہوتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے بچا لیں، میری مدد کریں۔ یہ دیکھ کر الپرسلان کہتا ہے کہ یعنی یہ گھوڑا چاہتا ہے کہ ہم اس کی سہیلی کی مدد کریں۔ جس کے بعد الپرسلان اس لڑکے سے کہتا ہے، آپ یہاں پر کیوں ہیں؟ جس کے جواب میں لڑکی کہتی ہے کہ بازنطنی میرا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کے آنے سے قبل مجھے یہاں سے بچا لیجیے۔ جس کے جواب میں الپرسلان کہتا ہے کہ رکیں خاتون، میں آپ کو بچاتا ہوں۔ جس کے بعد الپرسلان ایک مضبوط کپڑا گھوڑے کی گردن سے باندھتا ہے اور اس کا دوسرا سرا کنویں کے اندر پھینک دیتا ہے۔ چونکہ لڑکی میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پکڑ کر اوپر آ جائے، اس لیے الپرسلان خود کنویں کے اندر آ جاتے ہیں۔ نیچے آنے کے بعد الپرسلان کہتے ہیں، آپ میری پشت کو مضبوطی سے پکڑیں اور کچھ بھی ہو جائے یہ چھوڑیے گا مت۔ جس کے بعد الپرسلان سیٹی بجاتا ہے۔ یہ سنتے ہی کاراوے رسی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ الپرسلان اس لڑکی سے کہتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں اور وہ کافر آپ کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی کہتی ہے کہ میں واسپوراکن سے ہوں۔ یہ سن کر الپرسلان کو سوچنے لگ جاتا ہے۔ الپرسلان جیسے ہی کنویں سے نکلنے والا ہوتا ہے تو کسی جانب سے ایک تیر آ کر گھوڑے کو لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور الپرسلان واپس کنویں میں گر جاتے ہیں۔ ناظرین، بازنطنی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ ایک بازنطنی جیسے ہی تلوار سے اس کپڑے کو کاٹنے لگتا ہے، اسی دوران ایک تیر آ کر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، الپرسلان کے جانباز وہاں پر پہنچ چکے تھے، جس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد الپرسلان بھی کنویں سے باہر نکل آتے ہیں اور وہ بھی کافروں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد وہ ان سب کافروں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جس کے بعد الپرسلان اس لڑکی سے پوچھتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور الپرسلان اسے اٹھا لیتا ہے۔ آرتو کہتا ہے کہ جناب، ہمیں فوراً اس جنگل سے نکلنا ہوگا، یہ کافروں کا علاقہ ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں قبیلے میں ایک نئے خاتون ایک قالین فروش کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ جس کے بعد وہ اس قالین فروش سے کہتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ خلیل صاحب، جوانوں کو یہ سب اندر منتقل کرنے کا کہیں، آپ لمبے سفر سے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، کھانا کھا لیں اور پھر آرام فرما لیں۔ تاجر خلیل کہتا ہے کہ بہت شکریہ۔ اسی دوران قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور الپرسلان اپنے جانبازوں کے ساتھ قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ فوراً طبیب کو بلائیں۔ سلجان انا، یہ سن کر سلجان خاتون ایک لڑکی کو کہتی ہیں کہ فوراً جا کر طبیب کو خبر کرو، شفا والا خیمہ فوراً تیار کیا جائے۔ جس کے بعد الپرسلان اس لڑکی کو شفا خانے لے جاتا ہے۔ اسی دوران کچھ خواتین بھی اندر آ جاتی ہیں۔ کاراجا خاتون کہتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے بھائی؟ الپرسلان کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، جب یہ ہوش میں آئے گی تو سب پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر الپرسلان باہر آ جاتا ہے۔ باہر کاراوے زخمی حالت میں پڑا تھا، جسے دیکھ کر الپرسلان کہتا ہے کہ کیا حال ہے کاراوے کا، کیا یہ تندرست ہو جائے گا؟ طبیب کہتا ہے کہ میں نے تیر نکال کر مرہم لگا دی ہے، لیکن زخم بہت گہرا ہے۔ یہ سن کر نظام الملک کہتے ہیں، جلد ہی یہ آپ کا بازو بن کر لوٹے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جس کے بعد الپرسلان کہتا ہے، کاراوے صرف میرا گھوڑا نہیں ہے، بلکہ میرا بازو، میرا دوست، میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک نئے خاتون اپنے خیمے میں موجود تھیں اور وہ کچھ نقشے بنا رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس قالین کو بھی دیکھ رہی تھی جو کہ انہوں نے تاجر خلیل سے خریدا تھا۔ تھوڑی دیر اس پر تصویریں بنانے کے بعد ایک نئے خاتون کو سوچنے لگ جاتی ہیں۔ یہاں الپرسلان چاغری صاحب سے کہہ رہا تھا، وہ لڑکی واسپوراکن سے ہے جو کہ بازنطنی کافروں سے بچنے کے لیے کنویں میں چھپ گئی تھی۔ بہرحال ہم مناسب وقت پر وہاں پر پہنچ گئے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ واسپوراکن وہ زخم ہے جو بغیر رکے ہمارے جسم سے مسلسل بہہ رہا ہے۔
الپرسلان کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک نہ ایک دن یہ زخم ضرور شفا یاب ہوگا۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ راستے میں تمہیں جس گھاٹ کا سامنا کرنا پڑا اس کے بارے میں بتاؤ۔ یہ سن کر الپرسلان کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ یہاں سلجوقی محل میں سب کھانا کھا رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس کے بعد سلطان حاجی دہستانی سے کہتے ہیں حملے کی کیا تیاریاں ہیں؟ حاجی دہستانی کہتے ہیں کہ حملے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پہلے اناطولیہ کی سرزمین پر تحقیقاتی جماعت بھیجنا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ سن کر کندوری کہتا ہے میرے سلطان، اناطولیہ کی سرزمین کا ہم پہلے بھی دورہ کر چکے ہیں، ہمیں مزید اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر حاجی دہستانی کہتے ہیں ہم 10 سالوں سے روم کی زمین پر نہیں گئے میرے سلطان، جس کی وجہ سے ہمارے لشکر کو کسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سن کر کندوری کچھ کہنے لگتا ہے، لیکن اسی دوران سلطان کہتے ہیں میرا یہ حکم ہے کہ ہماری جماعت کو طلوع آفتاب کے وقت کاپتون کے قریب والے علاقوں میں جائزہ لینے کے لیے نکلنا ہے۔ سب کہتے ہیں جو آپ کا حکم سلطان۔ اس کے بعد سلیمان کہتا ہے سلطان، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو حسن کو جائزہ لینے والی جماعت کا سربراہ بنا کر بھیجا جائے۔ جس پر سلطان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تمہارا راستہ آسان کرے۔ اس کے بعد کندوری کہتا ہے میرے سلطان، ہمارے جاں بازوں نے ہمیں کبھی رسوا نہیں کیا، جس بھی مارکے میں گھسے فتح یاب ہو کر لوٹے، لیکن وہ اس سے پہلے اناطولیہ نہیں گئے۔ ابراہیم یہ نال جو کہ اناطولیہ کو جانتا ہے اور اس میں جنگ لڑ چکا ہے، یہ سنتے ہی سلطان زور سے میز پر ہاتھ مارتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ نال ہی وہ ملعون ہے جس نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی سلطنت سے بغاوت کی تھی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ تم کس جرأت سے اس کا نام اس میز پر لے رہے ہو؟ تم بس میری آنکھوں کے سامنے سے فوراً چلے جاؤ۔ یہ سن کر کندوری کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں سلطان، جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں چاغری صاحب الپرسلان سے کہتے ہیں کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ جال غزنوی والوں نے پھیلایا ہے؟ الپرسلان کہتے ہیں کہ ثبوت تو یہی ظاہر کرتے ہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی چال نظر آتی ہے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں کہ سلجوقوں کو غزنویوں سے الجھا کر کافروں کے علاوہ اور کس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ شاید ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ الپرسلان کہتے ہیں کہ کل میں اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے اپنی محل بہن سے ملنے غزنی جاؤں گا۔ یہاں وہ لڑکی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد ایک نائب خاتون اس سے کہتی ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ لڑکی کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں کہاں پر ہوں؟ ایک نائب خاتون کہتی ہیں کہ تم میروے قبیلے میں ہو، جب تمہیں وہ لایا تو تم بے ہوش تھی۔ میرا نام ایک نائب ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام آکچا ہے۔ یہاں الپرسلان اپنے خیمے میں موجود تھا۔ اسی دوران اسے گھوڑے کی آواز سنائی دیتی ہے، یعنی کہ اس کے گھوڑے کارا بے کی۔ یہ سنتے ہی الپرسلان وہاں سے باہر دوڑتا ہے۔ جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو کارا بے گھاس کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر الپرسلان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ، جس کے بعد وہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی دوران آکچا وہاں پر آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اسے میں نے تازہ مرہم لگایا ہے۔ یہ سن کر الپرسلان اسے پلٹ کر دیکھتا ہے۔ اسے اپنے قبیلے کے خواتین کے لباس میں دیکھ کر الپرسلان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ کہیں کھو جاتا ہے اور مسلسل اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد آکچا آ کر دوبارہ گھوڑے کو دوائی لگانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہمارا حساب برابر ہو گیا، کیونکہ آپ نے میری جان بچائی تھی اور میں نے کارا بے کی۔ اللہ آپ دونوں سے راضی ہو۔ یہ سن کر الپرسلان کہتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا نام آکچا ہے، میں ان ترک قبیلے میں سے ہوں جو کہ واس پر آ کر میں قیدیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ مجھے کوئی غلام بنا کر وہاں سے بیچنے والا تھا، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسی دوران ایک نئے خاتون بھی وہاں پر آ جاتی ہیں اور اکچا کو دیکھ کر کہتی ہیں ماشاءاللہ یہ لباس تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ الپرسلان سے کہتی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں، میرے خیمے میں رونق ہو جائے گی، ویسے بھی میں بہت اکیلی ہوں، تمہارا کیا خیال ہے الپرسلان؟ یہ سن کر آکچا خاتون کہتی ہیں الپرسلان یعنی کہ چاغری صاحب کا بیٹا؟ جس کے بعد وہ الپرسلان سے کہتی ہے میں معافی چاہتی ہوں جناب، میں آپ کو نہیں جانتی تھی۔ الپرسلان کہتا ہے کہ اب سے یہ قبیلہ تمہارا قبیلہ ہے اور چاغری صاحب تمہارے سردار ہیں، دیکھیں آپ کے لیے خیمہ بھی تیار ہے۔ اسی دوران نظام الملک بھی جاں بازوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے تیار ہیں جناب۔ الپرسلان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ جس کے بعد الپرسلان کارا بے پہ سوار ہو جاتا ہے اور اپنے جاں بازوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ حینی قلعے میں مانوس اپنے بیٹے یعنی سے کہہ رہا ہوتا ہے واس پراکن کے شمال میں کچھ ترک گھوڑ سوار نظر آئے ہیں، اپنے دستے لے کر جاؤ اور انہیں گھیر لو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یانیس کہتا ہے کہ جو آپ کا حکم میرے بابا۔ جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہاں الپرسلان اپنے جاں بازوں کے ساتھ غزنوی محل میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی دوران گوہر خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں۔ گوہر خاتون کہتی ہیں کہ الپرسلان کیا میرے بابا ٹھیک ہیں؟ الپرسلان کہتے ہیں کہ بابا بالکل ٹھیک ہیں، مگر